السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بغیر گائے کو ذبح کیے ہوئے نہیں رہ سکتے، اور کیونکہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، لوگوں گایوں کو ذبح کرو۔ اس لیے قرآن کے اوپر چونکہ ہر مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، اور مسلمان دنیا میں جہاں پر بھی ہے وہ قرآن کے حکم کا آدیش کا پالن کرتا ہے، اس لیے وہ لازمی ہی جو وہ کیا کرے گا، وہ گائے کو ذبح کرے گا۔ اور گائے وہ ہندو اس کو پوجتے ہیں، لہٰذا ایک مسلمان ایک ہندو سماج کے اندر نہیں رہ سکتا یا ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور جہاں پر بھی رہے گا وہاں پر آپس میں ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت زور و شور سے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، اور آج کل خوب اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ آپ گائے کو ذبح کرو، کہ مسلمانوں سے کہا گیا ہو کہ تم یہ کام کرو، اور وہ جو بددیانتی کر کے جھوٹ بول کے جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں یا قرآن کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سے غلطیاں نکالیں یا لوگوں کے ذہن کو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدظن کریں، ان کے برا خیال دلائیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کی سورہ 2 میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو، اس لیے مسلمان تو کرے گا ہی کرے گا، اور اس وجہ سے کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وہ آپس میں رہ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہندو کے ساتھ لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، وہ سکھ کے ساتھ اور چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن میں کسی بھی جگہ پر مسلمان سے نہیں کہا گیا کہ یہ کام اس طرح سے کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک مسلمان بغیر گائے کا ماंس کھائے، بغیر گائے کو ذبح کیے، وہ اچھا مسلمان رہ سکتا ہے، اور کسی بھی جگہ پر یہ مسلمان ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوگے کہ جب تک کہ آپ اس بات پر ایمان نہ رکھیں کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، یا صبح کے ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں آپ نے گائے کا گوشت نہیں کھانا۔ مسلمان کے لیے کسی بھی جگہ پر اس چیز کو ضروری نہیں کہا گیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کھاتے کہ ہندوؤں کی اس کی پوجا کرتے ہیں تو اس کو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے بھی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ اور صرف مسلمان نہیں بلکہ کرسچین بھی اور جوز بھی جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر اس کا حکم ہے۔ لہذا صرف مسلمانوں کے لیے یہ بات کرنا کہ مسلمان دنیا میں وہ اس کو کھاتے ہیں لہذا وہ مسلمان نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کرسچن کے ساتھ تو پیس کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر یہ جو ہندوؤں کو یہ بات کرنا کہ آپ مسلمان آپ کے معبودوں کو کھاتا ہے، گائے کو کھاتا ہے، لہذا وہ ایک پیسفل انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ادھوری بیان کی جاتی ہے کہ اچھا قرآن میں یہ کیوں ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ گائے کو ذبح کرے؟ تو وہ پہلے واقعہ ہوا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اسلام سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے، اسلام سے بھی 1000-2000 سال پہلے کی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا ہوا؟ ایک قتل ہوا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کسی علاقے کے اندر وہ ملا تھا، ٹھیک ہے؟ لاش پائی گئی تھی، تو اس لاش کی تحقیقات ہو رہی تھی، اور کہا کہ تم ایک گائے کو ایسی گائے کو ذبح کرو کہ جو، یہ میں آپ کو ورڈ بتاتا ہوں، یہ بائبل کے ہیں، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعازر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اس کے سامنے ذبح کر دے، اور الیعازر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اس کے لاش کے ساتھ لگائے، پھر وہ لاش بول دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ جو ساری پوری واقعہ ہے یہ بائبل کے اندر ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس لیے اسے قرآن نے صرف نقل کیا ہے کہ اس طرح ہوا تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم بھی یہ کام کرو، اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اسلام کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، کہ جس کا مقصد یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں رہ سکتے کہ سکھ کے ساتھ اور چین اور امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا مسلمان کو وہ تو ہوتا ہی اس طرح سے۔
اور ان کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو اس لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں ایسا کہیں پر نہیں ہے. ایک مسلمان بغیر گائے کے ماंس کھائے بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. اور ہمارے صوفیاء نے تو گوشت کے کھانے پہ ایسے پابندی لگائی ہے, یعنی ان کے ہاں ایسے وظائف اوراد ہوتے ہیں کہ جب گوشت نہیں کھا سکتے. تو یہ اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر سراسر ایک الزام ہے کہ جو بغیر اسٹڈی کیے ہوئے اس پر لگا دیا جاتا ہے کہ جی قرآن میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم گایوں کو ذبح کرو. دوسرا یہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں پر بھی ہندو مسلم اگر کہیں فساد ہو رہے ہیں تو کیا وہ گائے کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ان کا انالائسس کریں, تجزیہ کریں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. یا کوئی وہ کیا کرے گا کسی علاقے کے اندر, جیسے انڈیا کے اندر بہت سارے ہوا, ایک بچہ جو ہے وہ مندر میں چلا گیا, اسے مار دیا گیا. اسی طرح یہ پاکستان کے رحیمیہ خان کے اندر جو ہوا کہ ایک بچے کے اوپر یہ الزام لگا, ہندو 8 سالہ بچے کے اوپر, کہ اس نے مدرسے کی لائبریری کے اندر مود کیا ہے, پیشاب کیا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ مندر کو وہاں پہ توڑا گیا. تو یہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے, ان باتوں کا دنیا میں ہر عقل مند جانتا ہے کوئی سر و پیر نہیں ہے. اگر کوئی قوم یا لوگ آپس میں لڑنا چاہیں تو وہ کسی بھی چیز کو ایشو بنا سکتے ہیں, کیا گائیں اور کیا اور دوسرا مدعا, کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. جس طرح یہ بچے کی جو ہے وہ جس کو پاکستان کی عدالت کے اندر اور پولیس نے بھی اسے چھوڑ دیا کہ 8 سالہ بچے کے اوپر اس طرح کا الزام لگایا گیا. تو اگر دیکھیں ایشو بنا ہے نا, تو اگر یہ چیز اگر کوئی ایشو بنانا چاہتا ہے کہ جی مسلمان اس طرح کرتے ہیں, مسلمان یوں کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور آپ ہندو اکٹھے ساتھ رہیں یا دنیا کی کوئی قوم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرے, تو پھر بات کی جا سکتی ہے. اور پھر بات یہ کہ وہ ریئل ایشوز اور وہ ریئل چیزیں ان کو آپ ایشو بنائیں, ان کے اوپر بات کریں کہ جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ دیکھیں کہ آپ کو کیا امن کی طرف راستہ نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا. ابھی انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے, جو ہے وہ کوئی گھر واپسی کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہیں پر اگر مسلمان حکمرانوں کے نام نظر آ رہے ہیں تو ان کو مٹایا جا رہا ہے, سڑکیں تبدیل کی جا رہی ہیں. کیا یہ ایک ریئل ایشوز ہے کہ ان کی وجہ سے واقعتاً ایسا ہے کہ جو ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے ہیں؟ تو اب اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور وہاں کی دنیا کے اندر جو امن کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے اور اس مدعوں کے اوپر بات کریں کہ اصل ایشوز کیا اور ان کن وجہوں سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو لوگ جو واقعات کو اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا اور اسے اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اسلام کے اندر یہ, قرآن کے اندر یہ, اس سے کوئی ریسرچ کا کام نہیں کرے. یا آپ کہیں کہ جی میں ایک بہت بڑا ریسرچر ہوں, آپ ریسرچر نہیں, آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کس طرح سے سچ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریسرچر کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہو. دنیا کے اندر مذاہب کی اسٹڈی کرنا اور ریسرچ کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں میرے نزدیک. ایک وہ ہے کہ جو مذہبوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد کیڑے نکالتے, کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح, یہ اس طرح, ٹھیک ہے. یہ دونوں طرف ہو سکتے ہیں, مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں میری جیسے کہ جو ہم تمام مذاہب کو اسٹڈی اس لیے کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکیں, اس بات کو یہ جان سکیں کہ آخر مذاہب کے اندر جو ایکتا اور یکسانیت, یونٹی جو ہے وہ کن کن جگہوں کے اوپر ہے, اور تمام مذاہب کا بیسک بنیادی پیغام کیا ہے, یہ طریقہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریسرچر کہتے ہیں, اپنے آپ کو سچا ریسرچر کہتے ہیں, تو پھر آپ کو غور کرنا ہوگا کیا آپ صحیح طریقے پہ ریسرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ قرآن میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ گائے کو کاٹیں اور اس لیے کہ جی وہ ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں تو تمہیں اس کو کاٹنا چاہیے. یہ بات ایسا کہیں پر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.